بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کونوا حجارتن او حدیدن، فرما دیجئے ہو جاؤ پتھر یا لوہا، او خلقن مما یکبر، یا مخلوق مما اس مخلوق سے یکبر فی صدورکم جو بڑی لگے تمہارے سینوں میں، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پس ان قریب کہیں گے کون لوٹائے گا ہمیں۔ قل فرما دیجئے الذی فطرکم اول مرۃ، جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ، پس سارے ہلائیں گے طرف تیرے۔ وَيَقُولُونَ اور کہیں گے متى ہوگا، کب ہے وہ۔ قل فرما دیجئے ممکن ہے ہو قریب، یوم یدعوکم جس دن بلائے گا تمہیں، پس تم استجابت کرو گے ساتھ اس کی حمد کے، اور گمان کرتی ہو تم کرو گے تم نہیں ٹھہرے تم دنیا میں الا قلیلا مگر تھوڑا۔ قالوا اذا کننا، یہ شکوہ ہے، مسئلہ بیان ہوا اور فرمایا کہ مہر جباریت لگی ہے، جس کی وجہ سے قرآن سے بھی نفرت، توحید سے بھی نفرت، اور رسول سے بھی نفرت، اور رسول پر اعتراضات اور رسول کی وہ صفات بیان کرتے ہیں جو خود بھی اس پہ مطمئن نہیں، کبھی شاعر کبھی مجنون۔ وقالوا اذا کننا، یہ شکوہ ہے ان پہ کہ بجائے ماننے کے اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے۔ کہتے ہیں اذا کننا عظاما، جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں، برفاتن چورا چورا۔ کننا پہ غور کرنا ہے، کننا عظاما ہو جائیں گے ہم ہڈیاں، برفاتن اور چورا چورا، انا لمبعوثون کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، خلقن جدیدہ نئی پیدائش، جدید پیدائش۔ قل تو کیا کہتے، کننا عظاما برفاتا، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے۔ یہی ان کی انشاءاللہ آگے میں ذکر کروں گا، سب سے یہی بڑی ان کی غلطی تھی کہ ہماری حقیقت گوشت اور ہڈیاں ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ گوشت اور ہڈیاں ہے، اور جب ہم مر گئے تو ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم چورا چورا ہو جائیں گے، حالانکہ حقیقت روح تھی۔ دوسرے مقام پہ نا یتوفاکم، ہاں فرمایا تم کہتے ہو ہم ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، تمہیں تو فرشتہ لے جائے گا، تمہارا جسم ہڈیاں ہوگا اور مٹی ہوگا۔ تو اس معاملہ میں ابو جہل اینڈ کمپنی کا عقیدہ ماسٹر اکاڑوی والا تھا، کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں ہماری حقیقت یہی گوشت پوست ہڈیاں خون ہے، اور ابو جہل بھی یہی سمجھے ہوا تھا، اس لیے کہتا ہے کننا عظاما برفاتا۔ تو ابو جہل ایک بات مانتا تھا، پیغمبر کریم کے دعوے کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ تم مرو گے، ہڈیاں ہوگے، مٹی ہوگے، اس مٹی اور ہڈیوں سے اللہ دوبارہ تمہیں قیامت کو زندہ کرے گا۔ ابو جہل کہتا تھا پہلی بات مانتا ہوں، ہڈیاں بھی ہوں گے، مٹی بھی ہوں گے، لیکن قیامت کے دن پھر زندہ نہیں ہوں گے۔ یہ دوسری نہیں مانتا، ماسٹر کہتا ہے پہلی بھی نہیں مانتا، ہڈیاں ہوں گے، مٹی ہوں گے، نہیں بالکل زندہ پڑے رہیں گے۔ ماسٹر پہلی کئی منکر ہے،
تو تقریباً ملتا جلتا کھاتے ہیں. اذا کنا عظامن ورفاتا، جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں. اس طرح مضمون کی آیت سورہ یاسین آیت 77 اور صافات آیت 16، وہاں پر بھی یہی مضمون ہے. ذرا نکال لیں سورہ یاسین آیت 77. من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. یہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا. سورہ صافات آیت 16. ہاں بھائی، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ بات بڑی تعجب والی ہے. فرمایا جی ہاں، قل نعم وانتم داخرون، صرف اٹھائی نہیں جاؤ گے، لتریشن بھی ہوگی. تم تو کہتے ہو کہ ہم اٹھائے جائیں گے، فرمایا داخرون، ذلیل بھی کیے جاؤ گے، لتریشن بھی چودھریوں کی ہوگی. تو فرمایا ورفاتن انا لمبعوثون خلقا جدیدا، نئی پیدائش. قل فرما دیجئے کونو حجارتن او حدیدا. کونو شرط کے معنی میں ہے، خیال کرنا معنی نہیں بنے گا، شرط والا معنی ہے. اور مطلب کیا ہے؟ لو کنتم حجارتن او حدیدا، اگر ہوتے تم پتھر یا لوہا، او خلقن یا ایسی مخلوق، مما جس مخلوق سے، جو مخلوق یکبرو فی صدورکم بڑی لگے، قبول حیات میں، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، وہ بھی ہو جاؤ تو اللہ ضرور تمہیں زندہ کرے گا. تو مطلب کیا ہے کہ دو چیزیں جہاں بیان ہو رہی ہیں، ایک قابلیت فاعل اور دوسرا قابلیت محل. کسی چیز کے وجود کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ فاعل وہ کام کر سکتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں قابلیت فاعل. اور دوسرا یہ کہ وہ چیز میں بھی ہونے کی قابلیت ہو، کہ وہ ہونے کے قابل ہو. مثلا لکڑی موجود ہے اور جو مستری ہے وہ بھی ماہر ہے، وہ چارپائی بنا لے گا. لیکن آپ اس کو کہیں کہ مٹی سے چارپائی بنا دے اور لکڑی والی چارپائی مٹی سے بنا، تو وہ محل قابل نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ رکشے والے کو کہیں کہ ہمیں چارپائی بنا دے، تو وہ فاعل قابل نہیں ہے. تو کسی چیز کے وجود کے لیے فاعل اور محل دو کی قابلیت ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جہاں پہلے محل کی قابلیت بیان کی کہ تم مٹی چھوڑو، تم پتھر بن جاؤ، پتھر سے بھی لوہا بن جاؤ، لوہے کے بھی علاوہ کوئی سٹیل بن جاؤ، اس کے علاوہ بھی تمہارے ذہن میں کوئی بڑی چیز ہے جو قبول حیات کے اعتبار سے دور ہے، وہ تم بن جاؤ، تب بھی وہ محل قابل حیات ہے. قابل حیات ہے. او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون،
نیچے لکھا ہوگا تب بھی تم محل حیات ضرور رہو گے، بس ان قریب کہیں گے میں یعیدنا، کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ بیان قابلیت فاعل ہے، کاملیت لکھا ہوا ہے، قابلیت، کاملیت بھی لفظ تو ٹھیک ہے، کاملیت فاعل، فاعل بھی قابل اور کامل ہے۔ قول فرما دیجئے الذی فطرکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اول مرہ، پہلی مرتبہ، فسینغضون، یہ ینغضون نغز کا معنی ہوتا ہے سر ہلانا، سر ہلانا۔ اب بعد نے کہا استذان، بعد نے کہا تعجباً، آدمی مذاق بھی کرے سارے لفظ ہے اور تعجب بھی کرے تو یہ نغز ہے۔ فرمایا جب یہ پوچھتے ہیں نا کون لوٹائے گا تو آپ کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ فطرکم، پہلے بھی تو تم کھیتوں میں بکھرے تھے اور غذا غذا سے، کھیتیاں سے غذا، غذا سے خون، خون سے نطفہ اور نطفہ سے جناب حضرت صاحب آ گئے، تو پھر اگر تم بکھر جاؤ گے تو پھر بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کے جواب تھا زبردست، کون پیدا کرے گا، مطلب ہے کون کر سکتا ہے؟ فرمایا جس نے پہلی دفعہ پیدا کی۔ فطرہ میں بغیر مادے کے، آئیڈیل اور نمونہ کے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ منہ پہ کھائیں گے ضرب، یہ سیون غیظونا، یہ سارے ہلائیں گے۔ اوپر لکھا ہے تعجباً، تعجب کرتے ہوئے یا استہزاء کرتے ہوئے، سیون غیظونا ہلاتے ہوں گے، الیک طرف تیرے، سر اپنے، بیقولون متی ہوا، اور کہیں گے استہزان اچھا جناب قیامت کب آ رہی ہے، متی ہوا یہ قیامت کب آ رہی ہے۔ قل، بیان زمانہ وقوع، فرما دیجئے ممکن ہے کہ ہو قیامت قریب، عسیٰ ان یکون قریبا، ہو سکتا ہے کہ ہو قیامت قریب۔ یہ قریب اس لیے فرمایا کل ما آتل فہو قریب، ہر یقینی، ہر قطعی الوقوع آنے والی چیز اسے قریبی کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی عسیٰ ان یکون قریبا، ان کے سوال کی لغویت کی طرف بھی اشارہ ہے، مطلب یہ کہ وہ کہتے جب وقت معلوم نہیں تو ہم قیامت کو نہیں مانتے، تو فرمایا وقت تو موت کا بھی معلوم نہیں، تو موت کا بھی انکار کر دو، اس لیے یہ لغو سوال تھا، تو اس لیے قریباً کہا ہے۔